بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الى آخر الآية وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث الذي يقر في أهله الخبث او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال علیہ الصلاة والسلام ان المؤمن یغار وان اللہ یغار وان من غیرة اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ آج کی اس عظیم الشان دعوت حق کانفرنس کے قابل احترام صدر محترم، کانفرنس کے معزز مقررین، خطبہ، اسٹیج پر تشریف فرما، شہر بمبئی اور اطراف سے تشریف لائے ہوئے معزز مکرم علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، آپ تمام قابل احترام حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، دیوس کون؟ آج کے اس اجلاس کا، آج کے اس کانفرنس کا ایک عنوان ہے دیوس کون۔ یہ اصل میں بہت ہی عظیم الشان عنوان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس عنوان کو اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے۔ دیوس کے سلسلے میں اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان فرمائی ہے، باختصار اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کے سامنے میں پڑھ کر اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ تیسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ وعید کا انداز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا، دھمکی کا، وعید کا۔ جو لوگ اس کو حرام سمجھتے ہوں لیکن غلطی کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہوں، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے وعید ہے، دھمکی ہے۔ اور اگر کوئی اس جرم کو، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، جن جرائم کا تذکرہ حدیث میں آ رہا ہے، ان جرائم کو حلال سمجھ کر کے کر رہا ہو تو واقعی اس کے اوپر جنت حرام ہوگی اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں مدمن الخمر، شراب کا رسیا، شراب کا عادی، جس کو ہم پیکڑ کہتے ہیں، ہمیشہ نشے میں ہی دھت رہے، نشے میں ہی ڈوبا رہے اور ہمیشہ اسے لت لگی رہے اور وہ نشے کا ہی استعمال کرتا رہے، اسے کھائے، اسے پیے، اسے سونگھے، اسے چوسے، اس کا ٹیبلٹ استعمال کرے یا مثال کے طور پر اس کو انجیکشن کی شکل میں لے، جیسے تیسے بھی نشے کا استعمال کرے، کیونکہ آج کل ساری چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں، اس لیے کبھی کبھی مسئلے کو سمجھنے میں خلط ملط ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی شراب حرام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ نہیں، جہاں نشہ ہے وہاں حرمت ہے، کم ہو زیادہ ہو شکل کچھ بھی ہو۔ تو مدمن الخمر، جو شراب کا عادی ہے، ہمیشہ شراب استعمال کرتا ہے، ہمیشہ نشے کا استعمال کرتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعاق لوالدیہ، اور اپنی والدین کی نافرمانی کرنے والا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے تئیں ذمہ داریاں ادا دی ہیں، اس کے خلاف وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، یہ دوسرا شخص ہے۔ ایسے ہی تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدیوس، اور دیوس بھی ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیوس کون ہے؟ اور جو آج کا عنوان ہے آپ کے سامنے دیوس، اس کی یہی حدیث ہے جس کی بنیاد پر یہ عنوان منتخب کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوس پر بھی جنت حرام ہے،
دیوس وہ ہے جو اپنے بال بچوں میں، اپنی بیوی کے پاس، اپنے بال بچوں کے پاس، اپنی بیٹیوں کے پاس، اپنی بہنوں کے پاس، اپنے اہل خانہ میں کوئی خبث دیکھے، بے حیائی دیکھے، بد کرداری دیکھے، زناکاری دیکھے، اس کے مقدمات دیکھے، بے پردگی دیکھے، یا آج کل جو بہت سارے فتنے ہیں ان میں سے کوئی چیز دیکھے پائے لیکن اسے برقرار رکھے، اس پر ڈانٹے نہیں، اسے توڑ کر پھینک نہ دے، اس پر اس کا غصہ بھڑک نہ جائے، اس پر اس کی آنکھیں سرخ نہ ہو جائیں، اور وہ اس کے سلسلے میں اس کے سر پر، اس کے کان پر چوں تک نہ رینگے بلکہ وہ بے غیرت بنا رہے، ایسے شخص کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی کو دیوس کہا جاتا ہے۔ اور دیوس بھی ان 3 لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ دیوس کا معنی سمجھ میں آ گیا، یعنی اس کا مطلب وہ بے غیرت انسان ہے، اپنے بال بچوں میں بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، گھر کی عورتیں ہیں، یا اور بھی جو متعلقین ہو سکتے ہیں، ان کے درمیان وہ بے حیائی دیکھتا ہے، گندگی دیکھتا ہے، اور مختلف انداز کے شر کو، فساد کو دیکھتا ہے، لیکن اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اور بقیہ جو آپ نے بتایا ان کو تو وہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ دیوس جو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی، یہ دیوس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیوس اسے کہتے ہیں جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا آ رہا ہے، اس کی بیوی کیا کر رہی ہے، اس کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، اس کے گھر کے افراد کیا کیا کر رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہ ہو، خیر آ رہا ہے، شر آ رہا ہے، بے حیائی آ رہی ہے، بد کرداری آ رہی ہے، اور مختلف انداز کے فسادات کے اسباب وسائل آ رہے ہیں، غلط ناجائز قسم کے تعلقات ہو رہے ہیں، مختلف انداز کا شر جو سماج میں آج میں دکھائی دے رہا ہے، میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں دکھائی دیں یا ان میں سے کوئی چیز لا یبالی، اسے کوئی پرواہ نہ ہو، تو یہ ہے دیوسیت۔ جس کا معنی کیا ہے؟ یعنی بے غیرت انسان ہو، جسے غیرت نہ آئے، جس کی حمیت نہ ہو، جسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ میرے بچے کہاں جا رہے ہیں، میرے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اس کی پرواہ نہ کرنے والا دیوس ہے، اسے بے غیرت کہتے ہیں، اسی کو دیوس کہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل غیرت ہے، اس کے بالمقابل میرے بھائیوں حمیت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے دل میں، جس کی فطرت سلیم ہوتی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت عطا فرماتا ہے۔ وہ شرک نہیں دیکھ پاتا، وہ کفر نہیں دیکھ پاتا، وہ بدعات نہیں دیکھ پاتا، وہ محرمات نہیں دیکھ پاتا، وہ زناکاری بدکاری نہیں دیکھ پاتا، زناکاری بدکاری کے اسباب و وسائل کو نہیں دیکھ پاتا۔ میرے بھائیوں ایسے شخص کو غیور کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یغار وان المؤمن یغار، مومن کو غیرت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غیرت کرتا ہے، یقیناً اللہ کی غیرت اس کے شایان نشان ہے، اور ایک مومن کی بندے کی غیرت اس کے شایان نشان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی غیرت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کام کرے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے، اپنے نبی نے اپنی سنت میں حرام کیا ہے، اس حرام کا ارتکاب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ اس پر پابندی لگائی گئی، اس کو بین لگایا گیا، اسے نہیں کرنا ہے لیکن پھر بھی انسان کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب یہ جو عنوان آپ کے سامنے ہے کہ دیوس کون ہے، اس کا جواب تو سرسری آ گیا، اور جامع جواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، جو اپنے گھر بار میں شر کو، فحاشی کو، برائی کو، خباثت کو، زناکاری، بدکاری اور دیگر ساری چیزوں کو، اس کے اسباب کو، مقدمات کو دیکھے لیکن اس پر اسی غیرت نہ آئے، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، مار پیٹ نہ کرے، توڑ کر کے اکھاڑ کر کے پھینک نہ دے اور اس کا ریئیکشن نہ ہو، ایسا شخص دیوس ہے، بے غیرت ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے فطری طور پر غیرت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے اندر جو غیرت اللہ نے رکھی ہے، اس غیرت کے اندر ایک حیا کی بھی غیرت ہے، ہمارے اندر حیا ہے، ہمارے اندر پاک دامنی ہے، ہمارے اندر عفت ہے، ہمارے اندر حشمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بنیاد پر مومن کو یہ شان عطا فرمائی ہے اور ایمان کے ساتھ حیا کو جوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرینا جمیعا، ایمان کو حیا کو ساتھ میں رکھا گیا ہے، ایک کے جانے سے دوسرا چلا جائے گا، اگر ایمان گیا تو حیا ختم
اور اگر حیا چلی گئی تو ایمان بھی ختم. ایمان کے جانے سے حیا چلا جائے گا اور حیا کے جانے سے ایمان چلا جائے گا. تو حیا اور ایمان لازم ملزوم ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ دیوس کون ہے. اپنے سماج پر, اپنے ملک وطن پر, اپنے گھر بار پر, اپنے حالات پر ذرا ایک نظر ڈال کر کے دیکھیں دیوسیت کسے کہتے ہیں اور حالات کیسے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں صرف اور صرف عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بالکل مختصر خطاب ہے. دراصل میں کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے بعد یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی جہاں تک پہنچے سبوں کو اللہ عز و جل اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میڈیا کے دور میں میڈیا کا راستہ ہر طرح کی دیوسیت کا راستہ بنتا جا رہا ہے. غیرت مرتی چلی جا رہی ہے. بے حیائی بے غیرتی کا ایسا لگتا ہے طوفان کھڑا ہے. لعنت برس رہی ہے. الا من رحم اللہ. جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے ترقی کے نام پر دیکھا دیکھی فتنوں میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں اور ترقی کے نام پر خاص طور پر یہ مسئلہ بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. میں عرض کروں میرے بھائیوں, اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غیور تھے. غیور جو اپنے گھر میں برائی دیکھے وہ دیوس ہے, جنت حرام ہے اس کے اوپر. ہم جس نبی کے امتی ہیں, جس کی بنیاد پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, میرے بھائیوں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی زینب جو ابو سلمہ سے تھی وہ گھر کے اندر موجود ہیں. واقعہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے. حجرہ ام سلمہ میں آپ تشریف فرما تھے, ہم بھی تھے, ہماری ماں حضرت ام سلمہ بھی تھی, سب لوگ موجود تھے. اور ہمارے درمیان ایک مخنث جس کو ہم لوگ ہجڑا کہتے ہیں, ایک ہجڑا بھی موجود تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اس معنی میں کہ وہ ہجڑا ہے, یعنی اس کے اندر زنانہ پن, نسوانیت, عورت کی طبیعت اور فطرت غالب ہے, اس لیے عورتوں کے بیچ میں اگر آ کر کے بیٹھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر عورت کی ہی فطرت ہے, عورت کی فطرت لے کر کے عورت کے بیچ میں بیٹھے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے عورتوں کے بیچ میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی اعتبار سے اس پر سختی نہیں کی تھی. وہ آتا جاتا تھا, کبھی آتا بیٹھتا بات چیت کرتا نکل جاتا. لیکن ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, روایت صحیح مسلم وغیرہ کی اور دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. آیا وہ بیٹھا ہوا تھا, بات کرتے کرتے اس نے کچھ ایسی بات کہہ دی جس سے پتا چلا کہ اس کے اندر تو مردانگی پائی جاتی ہے, اس کے اندر تو مردانہ شہوت پائی جاتی ہے. اس نے کہا کل تم لوگ طائف کی جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو, اگر طائف کو تم نے فتح کر لیا تو بتا دیتا ہوں میں تم کو, ایک غیلان کی بیٹی ہے طائف کے اندر, ایک غیلان کی بیٹی ہے جو ایسی ہے, اس کا جسم ایسا ہے, اس کا حلیہ ایسا ہے, اس کا پیٹ ایسا ہے, اس کی پشت ایسی ہے. اس نے کہا تقبلوا باربع وتدبروا بثمان. اس کی سلوٹیں, جسم کے اوپر جو سلوٹیں ہوتی ہیں نا موٹاپے کی وجہ سے, کہا جب وہ آگے سے آتی ہے تو اس کے 4 پرت دکھائی دیتے ہیں, اور جب پیچھے سے دیکھو گے تو دائیں بائیں اس کو 4 دکھائی دیتے ہیں. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ کو احساس ہو گیا, آپ کے کان کھڑے ہو گئے کہ ارے میں تو اس کو سمجھتا تھا کہ اس کے اندر نسوانی فطرت ہے, یہ تو مردانہ فطرت کا ہے. عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے ہماری بہن کو, ہماری بیٹی کو, ہماری بیوی کو خراب کر سکتا ہے, ان کے اندر شہوت کے جذبات پیدا کر سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نکل جا یہاں سے, نکل جاؤ. اللہ کے نبی نے نکالا اور آپ نے اپنی اہل خانہ سے کہا لا يدخلن علیکن ھذا, یہ آج کی تاریخ سے کبھی تمہارے گھر میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے, نکالو اسے. ایسی اللہ کے نبی نے اوروں کو بھی نکالا. ایسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں کو نکالا, نہ جانے کئی کو نکالا. یہ ہے غیرت. اور اگر نہ نکالا جائے, نظر انداز کر دیا جائے, اسے ہلکے میں لے لیا جائے تو اسی کو دیوسیت کہا جاتا ہے. آج ہمارے سماج کا کیا حال ہے میرے بھائیوں, ہمارے سماج کا کیا حال ہے. ہمارے گھر کے اندر موبائل, ہمارے موبائلوں کے اندر تصویریں, ہمارے موبائلوں کے اندر ویڈیوز, ہمارے موبائلوں کے اندر سوشل میڈیا کے راستے, اور کیا کیا بات ہوتی ہے, کیا کیا دیکھا جاتا ہے, کیا کیا سنا جاتا ہے, کیسی چیزیں گھروں کے اندر اس کے اثرات کے نتیجے میں دکھائی
دکھائی دیتی ہیں. ہمارا سماج کیسا ہوتا جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارا گھر، ہماری بہن کیا کرتی ہے، ہماری بیٹی کیا کرتی ہے، ہمارے گھروں میں کیا کچھ دیکھا جاتا ہے، ہم نہیں فکر کرتے ہیں. اور حالات سماج کے جب ہم دیکھتے ہیں تو مسلم سماج کا اور خاص طور پر ذمہ داروں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. ہماری بیٹیوں کے رشتے بغیر ولی کے نہ جانے کس کس کے ساتھ ہو رہے ہیں. یہ اسی دیوسیت کا نتیجہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے، ایسے شخص پر جنت حرام ہے. یہ نتیجہ کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے یہ لعنت مسلمانوں کے گھروں میں آئی؟ میرے بھائیوں کبھی تصور نہیں کر سکتا ہے کوئی. آج ماضی قریب کے اندر اگر آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں تو لوگ آپ بھی کہتے تھے، ہمارے بڑے ہم کو سمجھانے کے لیے کہتے تھے تمہیں غیرت نہیں آتی ہے، اتنے بے غیرت ہو، کیا تم یہ کام جو کرتے ہو سماج کے اندر، گلی کے اندر کرتے ہو، کیا اپنی بہن کے ساتھ کر سکتے ہو؟ کیا اپنی بیٹی کے ساتھ کر سکتے ہو؟ کیا تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ کوئی ایسی بات کہے، ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھے تو تم برداشت کر سکتے ہو؟ ہمیں غیرت دلانے کے لیے ہمارے گھر کا حوالہ دیا جاتا تھا، ہماری ماں بہن بیٹی کو پیش کیا جاتا تھا کہ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ یہ کام تم یہاں دیکھتے ہو، کرتے ہو، تو کیا تم اپنے گھر والوں کے بارے میں سے برداشت کر سکتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے ایسا لگتا ہے دھیرے دھیرے وہ غیرت سرد پڑتی جا رہی ہے، بے غیرتی آ رہی ہے، دیوسیت آ رہی ہے. ہم اپنے بچوں کو نہ جانے کیا کیا سنتے ہوئے دیکھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا مشاہدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. بچے کے نام پر، حالات کے نام پر کیا کر سکتے ہیں؟ عمر ہے، سارا زمانہ اسی میں مبتلا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس طرح سے ہم نے نرمی کی، ہم نے دیوسیت کا ثبوت دیا، ہم نے بے غیرتی کا ثبوت دیا. الا من رحم اللہ، استثناء باقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ضرور موجود ہیں ایسے بھی جن کے ہاں غیرت ہے، جن کی حمیت ہے، جو دیوسیت کے قریب بھی نہیں پھٹکتے میرے بھائیوں. لیکن حالات عام طور پر کیا ہیں؟ عام طور پر ہم نے عرض کیا مسلمانوں کی بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ بلا ولی کے کورٹ میرج کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہیں. حرام خور مولیوں کے نکاح پڑھا دینے کے نتیجے میں 1000-2000 روپے کے بدلے میں نکاح پڑھا دینے کے نتیجے میں وہ گھر بسا لے رہی ہیں. یہی نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی مسلمانوں کی بچیاں جانا گوارا کرتی ہیں. ارتداد کی لہر چل رہی ہے. ہمارے سماج کا حال یہ ہو گیا ہے میرے بھائیوں. یہ ہے بے غیرتی، یہ ہے دیوسیت، جس کا ایک ایسا نمونہ آج سماج میں سننے اور دیکھنے کو آ رہا ہے کہ ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. ہم رپورٹیں پڑھتے ہیں، ہم انٹرویو سنتے ہیں، ہم بیانات سنتے ہیں. ہم غیر مسلموں کے نام اپنی ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ جب جڑا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر ہماری حیا، ہماری شرم کا جنازہ نکل جاتا ہے. کیا کریں؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ کیسے آ گیا، یہ انجام ہمارے سماج کا ایسے کیسے ہو گیا میرے بھائیوں؟ تو یہ ہے بے غیرتی، یہ ہے دیوسیت، جس کے نتیجے میں آج ہمارے سماج کا یہ حال ہے. اور ہم کیا کریں؟ کتنی بے پردگی ہے، کتنی بے حیائی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بچی، ہمارے گھر کی عورت، ہمارے گھر کی کوئی لڑکی میرے بھائیوں کالج جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ جانا ہے، دوستوں کے ساتھ آنا ہے، اور وہ اسی کو ہم حمایت کرنے والا، سپورٹ کرنے والا، نگرانی کرنے والا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو گھر کا ہے، گھر کا بچہ ہے، آتا ہے جاتا ہے، بچپن سے اس کے آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے، اس کے بارے میں کیا شک کرنا، اس کے بارے میں کیا غلط سوچنا، یہ تو غلط بات ہو جائے گی. اس طرح سے ہم لوگ نرمی سے، ہمارا رویہ یہی جو نرمی ہے نا، نرمی، یہ جو دیوسیت ہے، یہ دیاسہ جو ہوتا ہے نرمی کے معنی میں آتا ہے، اور یہیں سے یہ لفظ نکلا ہے. اتنی نرمی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پامال ہو جائے، حیا پامال ہو جائے، عزت ضائع ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، یاد کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور جو اللہ کے نبی نے غیرت کا ثبوت دیا تھا نا، بے غیرتی سے پاک، دیوسیت سے پاک آپ نے تربیت کی تھی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لمبی فہرست ہے، لمبی داستان ہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت فاطمہ کو دیکھو، اتنی حیا باز، اتنی پاک دامن کہ انہوں نے کہا کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ جب مردوں کی، عورتوں کی لاش کو، جنازے کو دفنانے کے لیے قبرستان لے جایا جاتا ہے تو جو اس کی جسم پر چادر اڑائی جاتی ہے، چادر اڑانے کے نتیجے میں اس کے جسم کا اونچ نیچ دکھائی دیتا ہے. اے اسماء بنت امیس،
مجھے فکر ہے کہ میں جب مر جاؤں گی مجھے بھی اسی طرح سے اسی تخت پر لٹا کر چادر ڈال کر قبرستان مرد اپنے کاندھوں پر لاد کر لے جائیں گے. دنیا میری موت کے بعد میرے جسم کے اونچ نیچ کو دیکھے گی. مجھے حیا آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے کہ بھلا میں کیسے برداشت کر پاؤں گی اگر میں زندہ رہوں. تو میں مرنے کے بعد بھی برداشت نہیں کرتی. یہ بتاؤ کہ اس کا کوئی حل ہے کہ نہیں ہے؟ میں مرنے کے بعد بھی گوارا نہیں کر سکتی کہ میرے جسم کا اونچ نیچ کوئی چادر کے اوپر سے سمجھ لے. میرے بھائیوں, یہ تربیت کا نتیجہ تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیرت والی تربیت دی تھی اپنی بیٹیوں کو, اپنے بچوں کو. ایسے ہی میرے بھائیوں, اما عائشہ کو دیکھو, اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی, آپ اپنے کمرے میں جاتی ہے کیونکہ وہ شوہر ہے, نبی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام, آپ کے والد ابو بکر کی وفات ہوتی ہے, گھر میں جاتی ہے بے فکر کیونکہ وہ آپ کے والد محترم ہیں. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اجازت لے کر کے آپ کو دفنا دیا جاتا ہے. وفات کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, جب تک میرے ابا دفن تھے, میرے شوہر دفن تھے, تب تک مجھے گھر میں جانے میں کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. میں جیسے تیسے گھر میں چلی جایا کرتی تھی. لیکن جب سے عمر بن خطاب کو میرے حجرے میں میرے باپ کے بغل میں پہلو میں دفن کر دیا گیا ہے, صدیق کائنات کے بغل میں رضی اللہ عنہم اجمعین, تب سے مجھے اپنے گھر میں جانے میں شرم آتی ہے کہ اس گھر میں ایک میرا باپ ہے اور میرے نبی ہے, میرے شوہر ہے, لیکن تیسرا آدمی میرا محرم نہیں ہے. وفات کے بعد کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں, مرنے کی بات ہو رہی ہے. ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں, مرنے کے بعد اتنی غیرت اور حیا کا عالم دنیا کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے. اور آج حالت ہماری یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے گھروں کا کیا حال ہے. میں تبصرہ کروں تو بات لمبی ہو جائے گی اور وقت نہیں ہے. ذمہ داران کافی الجھن میں ہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے اور مقررین الحمدللہ ہمارے علماء کرام بڑی تعداد میں تشریف فرما ہیں. میں مہمانوں کے لیے وقت فراہم کرنے کی غرض سے اپنی بات کو یوں ہی ناقص چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. کسی اور موقع پر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو غیور بننے کی توفیق عطا فرمائے. ماں غیرت ہو, اس کی بیٹیاں غیرت مند ہوں, باپ غیرت ہو, اس کی اولاد, اس کے اہل خانہ غیرت مند ہو, کیونکہ وہ آئیڈیل ہے, وہ ولی امر ہے اپنے گھر کا, جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے ولی تھے, ذمہ دار تھے, اور آپ تو پوری امت کے نگراں تھے. میرے بھائیوں, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دیوسیت سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو لعنت کی باتیں بیان کی گئی, عذاب کی بات بیان کی گئی, وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہی ہے. اگر ہم امت کے علماء اور فقہا کی باتیں اگر پڑھیں تو ایسے لوگوں کی گواہیاں بھی قبول نہیں کرتے تھے. بے غیرت آدمی ہے, اس کے گھر کا حال اتنا برا ہے, اس کی بچیوں کا, اس کی بیویوں کا حال اتنا خراب ہے, ایسے آدمی کی گواہی کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ یہ صورتحال تھی میرے بھائیوں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیرت مند بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دیوسیت سے, بے غیرتی سے, بے فکری سے, بے توجہی, بے اعتنائی سے اور آزاد روی سے اللہ تبارک و تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.